اسرائیل کا پرچم بلند رکھے گا. میں تو بس اس تمنا کے اندر ہوں, یہ میرا امتحان ہے, بس اس امتحان کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں گا. یعنی اسلام لوگ سوال کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں پوچھتے ہیں. ایک بدبخت تو یہاں تک آ کر کہنے لگا, کہا تم کہتے ہو اللہ کے نبی کے لیے رب نے دونوں جہاں کو مسخر کیا ہے. میں نے کہا یہی پر نہیں, بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں زمینوں پر بھی حکومت جناب امام علی وقار کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے, آسمانوں پر بھی حکومت محمد مصطفیٰ کی ہے. میں نے کہا مولانا کوئی دلیل؟ میں نے کہا میں دلیل سے بغیر بات ہی نہیں کرتا, یہ تو اپنی عادت ہے. میرے کریم نے فرمایا سنیے, فرمایا وزیر آیا فی السماء وزیر آیا فی الارض. فرمایا یاد رکھو میرے دو وزیر زمین پر ہیں, دو وزیر آسمان پر ہیں. اب وزیر آزاد کشمیر کی وہ حکومت لندن میں ہوتی ہے, حکومت بھی ادھر ہی ہوگی نا. تو مطلب کیا فرمایا دو وزیر میرے زمین پر ہیں, دو وزیر میرے آسمانوں پر ہیں. مطلب یہ ہے زمینوں پر بھی حکومت مصطفیٰ کی ہے, آسمانوں پر بھی حکومت مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. یہ تو میں کب کہتا ہوں, یہ مصطفیٰ کی حدیث کہتی ہے. توجہ فرمائیے برادران ملت اسلامیہ. تو اتنا کہنے لگا جی تم کہتے ہو کہ حکومتیں ان کی ہیں, پھر کیوں وہاں پر مدد نہ کی حسین کی کربلا میں؟ میں نے کہا ارے ناداں, تو سمجھا ہی نہیں رموز حقیقت کو, تجھے معلوم ہی نہیں کہ حقیقت کسے کہتے ہیں. یہ پریم اور عشق کی دنیا کیا ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کی شریعت کھوکھلے نعرے لگانے سے نہیں آتی, مصطفیٰ کی شریعت عشق مصطفیٰ سینے میں موج زن کرنے سے آتی ہے. اور جب موج زن نہیں ہوگی محبت تو پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گی. اگر ہم اپنے بچے کو امتحان کے اندر بھیجتے ہیں, ایگزام کے اندر بھیجتے ہیں, جا بیٹا پرچہ دے کر آ, کیا ہم پیچھے سے اس کو نقل لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں؟ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں یہ لائق تب ہوگا, یہ ہماری محنت پر تب پورا اترے گا, ہماری خواہشات کی تکمیل تب کرے گا جب یہ اپنے بل بوتے پر امتحان میں ٹاپ کرے گا. تو یاد رکھو میدان کربلا ابتلا و آزمائش تھی, کوئی وہاں پر مشکل کی بات نہیں تھی, بلکہ ابتلا اور آزمائش میں امام علی وقار کا امتحان تھا. نانا مصطفیٰ بھی جانتے تھے, علی المرتضیٰ بھی جانتے تھے, حسن المجتبیٰ بھی جانتے تھے, سیدہ زہرا بھی جانتی تھی, بلکہ خود خدا جانتا تھا جو قرآن کے اندر کہتا ہے میں اپنے رسولوں کی اور نیک بندوں کی مدد کرتا ہوں. اب ابتلاء حسین ہے, آزمائش حسین ہے, اب امتحان حسین ہے, سارا فوکس امام حسین کی ذات پر ہے. اس واسطے امام علی وقار نے اپنے سمیت 72 جانصاروں کو خود امتحان میں کامیاب ہو کر امام علی وقار نے پہلی پوزیشن حاصل کی, پہلی پوزیشن حاصل کی. برادران ملت اسلامیہ, یہ چیزیں ایمان کو ضائع کر دینے والی ہیں. مصطفیٰ ہی یہ ہیں تو پھر انہوں نے مدد کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی مشکل کشا ہے تو مدد کیوں نہیں کی؟ اور خدا کے بندے مدد امتحان میں نہیں کی جاتی, اور اسی طرح امتحان میں کامیاب ہوئے. اور آج 1400-1500 سال کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ میدان میں کربلا میں 2 کردار تھے, ایک یزیدی کردار تھا, ایک حسینی کردار تھا, اور دونوں کے نام بھی تاریخ میں زندہ رہیں گے. امام علی وقار کا نام بھی زندہ رہے گا, اور اس دوسرے کا نام بھی. امام علی وقار کا نام جب بھی آئے گا عظمت و شان کے ساتھ آئے گا, جب بھی آئے گا مقام کے ساتھ آئے گا, اور دوسری طرف جب بھی نام آئے گا لعنت کے سوا کوئی بھیجتا ہی نہیں ہے نام. اس واسطے برادران اسلام, یہ میدان کربلا کا سبق تھا. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی وقار کا یہ خانوادہ ہتھکڑیاں بیڑیاں گزرتے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مقام آیا, میں خلاصہ سا بتانا چاہتا ہوں, اس پر رکے. وہاں پر قریب ایک عیسائی کا جو تھا نا, وہ گرجا گھر تھا جہاں پر وہ عبادت کیا کرتا تھا عیسائی. یہ کوئی من گڑت کسی نہیں صاحب, تاریخ کی معتبر باتیں بتا رہا ہوں. مولوی صاحب من گڑت کسے شروع کر کے دینے, آپ کو پتہ ہے جو میری طبیعت سے واقف ہیں, جو بات پایا ثبوت کا نہ مجھے میں کرتا ہی نہیں ہوں. ممبر رسول کا یہ تقاضا ہے بات سچی کی جائے. اور یہ ممبر بھی میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بندے کیا تھی بڑے ہو حسین کر دیو, میں کہہ رہا ممبر جو ہے نا حسین کے نانا کا ہے, کسی اور کے نانا کو چلو اس کا ذکر کر دیتے ہیں.
ممبر تو ہے حسین کے نانا کا نا، اس واسطے ذکر بھی ان کا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ توجہ فرمائیے، وہاں پر عیسائی کا گرجا گھر راہب، وہاں پر جناب والا راہب عبادت کر رہا ہے، تو جب اس نے دیکھا کہ اس کی دیوار سے جو ہے نا امام علی وقار کا سر انور لگایا ہوا ہے، جب وہ آدھی رات گزری نا، راہب نے دیکھا کہ اس کی دیوار سے شعائیں نور کی چھن چھن کے باہر نکل رہی ہیں، چھن چھن کے باہر نکل رہی ہیں نور کی شعائیں۔ وہ واپس آیا ہوا کر کہتا ہے یہ کون لوگ ہو تم؟ وہ کہتے ہیں ہم مسافر ہیں، جا رہے ہیں کوفے کی طرف، کوفے کے راستے میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ سر کس کا کاٹ کے لے آئے ہو؟ کہا یہ سر حسین کا ہے۔ کہا من حسین؟ یہ تو بتاؤ حسین کون حسین؟ فرمایا مصطفیٰ کا نواسا، حضرت علی المرتضیٰ کا نور نظر، سیدہ زہرا کا لخت جگر۔ تو وہ سائی چیخ کر کہنے لگا کہو بدبختو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے اسی کے نواسے کو تہ دے کر کے لے آئے ہو۔ اللہ کی قسم اگر عیسیٰ ابن مریم کا کوئی بیٹا ہوتا ہم اس کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتے۔ ٹائم نہیں میں آپ کو عربی کی عبارت پڑھ کے بتاؤں، اور ان نہ کہلوں تو عیسائی چنگے، لیکن یاد رکھ جو حسین سے محبت کرنے والا ہو، جو مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہو، لا دین بھی ہو، اللہ اس کو جہنم میں جانے نہیں دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اب آگے آ رہی ہے دلیل، توجہ فرمائیے۔ جب یہ بات سنی نا، کہا دیکھو میں تو بہت زیادہ شیدائی ہوں، میں نے مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ جب تھوڑا قریب کیا تو کچھ آواز آ رہی ہے، اپنے کان کو حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کے قریب کیا، ہونٹوں کے قریب کیا، آواز آ رہی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ ایک بندہ اٹھا کہنے لگا مولانا سر کٹ گیا ہے، ظاہری زندگی ختم ہو چکی ہے، یہ دنیا کی مادیت ختم ہو چکی ہے، یہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے، تم ہمیں روحانیت کے علاوہ کوئی اور دلیل دے دو۔ میں نے کہا چلو یار تیرا مسئلہ حدیث سے عرض کر دیتے ہیں، یہ حدیث سے حل کر دیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو آدمی جس حالت کے اندر مرے گا کل قیامت والے دن اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ امام حسین میدان کربلا میں جب نیزے، تیر، بالے، برچیاں سب کچھ ان کے اوپر ٹوٹی ہوئی تھی، آپ نے آخری وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور آواز تھی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کل قیامت والے دن کوئی اٹھے گا کیا کرتا ہوا، کوئی اٹھے گا کیا کرتا ہوا، واہ حسین ابن علی تیرے قدموں پہ قربان جائیں، جب تم اٹھے گا پہلی صدا سبحان ربی الاعلی کی لگائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس امت کو تو نے پیغام دے دیا، یعنی پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا، ایک دو جگہ پہ اور بھی عرض کیا کہ آج اگر مولوی صاحب دس دیتے ہیں، تقریباً ہر ممبر سے یہ بات ہوتی ہے، ہر جگہ پہ، ہر دوسری جگہ پہ، ہر جنازے پہ یہی درس دیا جاتا ہے نماز کا اہتمام کرو۔ کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو مسجد کیوں نہیں آیا؟ کسی کو مولوی صاحب بھول کے پوچھ لیں تو وہ کہتا ہے جی میرے کپڑے ناپاک ہیں، مجھے آج آزمائش ہے، مجھے آج تنگی ہے، مجھے آج تکلیف ہے۔ حسین ابن علی نے میدان کربلا کو اپنا سجدہ گاہ بنا کر، ریت کے ذروں کو اپنا مصلی بنا کر اور خون سے لت پت کرتے کو پہن کر یہ پیغام دے دیا جتنی بڑی مشکل آئے حسین جیسی مشکل کسی پہ طاری نہیں ہوگی، جتنی بڑی آزمائش آئے مجھ جیسی آزمائش کسی پہ طاری نہ ہوگی۔ ادھر 72 لاشیں پڑے ہیں، بیویاں قید ہونے والی ہیں، ایک بیٹا ہے زین العابدین جو بیمار حال کے اندر ہے۔ اے میرے مصطفیٰ کی امت یاد رکھنا میں آخری وقت میں اپنے رب کے حضور سر سجدے میں رکھ کے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک تم سر اٹھا کے چلتے رہو، تاکہ قیامت تک تم سر نگو نہ ہو، تمہارا سر جھکے تو ایک رب العالمین کے سامنے۔ برادران ملت اسلامیہ میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ عیسائی راہب تو اس نے آ کر کہا یہ تو بول رہا ہے ایسا کرو 80,000 درہم لے لو، بقیہ جو رات بچی ہے نا اس کو مجھے اپنے گھر کے اندر لے جانے دو۔ ابن صاحب نے کہا نہیں میں مشورہ کر کے آؤں گا شمر بن ذوالجوشن سے۔ ہو گیا، اس نے کہا دیکھو اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو دے دو، ویسے بھی تو ہم نے اپنی آخرت خراب کی ہے تو پیسوں ہی کے لیے کی ہے، تو اس لیے اگر ملتا ہے نا کچھ، لیکن خیال رکھنا کہ کوئی نقصان نہیں ہونے پائے۔ برادران ملت اسلامیہ توجہ میری طرف، تو وہ لے گئے۔ رات کو یہ عیسائی راہب امام علی وقار کے سر انور لے کر گھر کے اندر گیا، ریشمی کپڑے سے وہ ریت نکالی آپ کے سر انور سے اور پوری رات دیدار کرتا رہا۔ جب سحری کا وقت ہوا نا وہ لے کر ادب اور احترام کے ساتھ آیا،
پہلے پتہ نہیں کیا پکارتا تھا، لیکن اس کے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ مسلمانی جاری تھا۔ اچھا وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے آ رہا ہے، واپس کر رہا ہے، ساتھ وہ 80,000 درہم بھی لے کر، وہ خوش ہو گئے پیسے لے کر۔ انہوں نے کہا تم کیا سیکھا ہے تم نے اس کٹے ہوئے سر سے؟ ہم نے تو کلمہ پڑھ کے حسین کا سر کاٹ دیا اور تم کٹے ہوا سر دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگے، فرق کیا ہے؟ فرمایا یہی فرق ہے، جاؤ میں پہلے مانتا نہیں تھا مصطفیٰ کو، اب سے اس سر انور کی برکت سے مصطفیٰ کا بھی غلام ہو گیا ہوں، حسین کا بھی صحابی ہو گیا ہوں، اور قیامت والے دن میں یہ خواہش کرتا ہوں مجھے حسین کے لشکریوں سے اٹھایا جائے۔